ڈیئر کلاس 10 اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم لانگ آنسر ٹائپ کوشچنس کرنے جا رہے ہیں مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے. تو پہلا کوشچن ہے ہاؤ آر انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس ڈفرینٹ فرام منی اسٹیل پلانٹس. انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس منی اسٹیل پلانٹس سے کس طریقے سے مختلف ہیں. وٹ پرابلمز ڈز دا انڈسٹری فیس. اور ہندوستان میں جو آئرن اور اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے. واٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ لیڈ ٹو اے رائز ان دا پروڈکشن کیپیسٹی. اور موجودہ سالوں میں کون سی ایسی چیزیں ہوئیں جن سے پروڈکشن آئرن کی انکریز ہوئی. تو اس کے تین حصے ہیں اس کوشچن کے. تو پہلے حصے کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس اور منی اسٹیل پلانٹس. ان میں ڈفرینس کیا ہے یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں. دا انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس آر لارجر ان سائز ایز کمپیئر ٹو منی اسٹیل پلانٹس. جو انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے. ان میں بڑے قسم کا لوہا تیار ہوتا ہے, لوہا اور اسٹیل تیار ہوتا ہے, اس لیے ان کو انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس کہتے ہیں. جبکہ منی اسٹیل پلانٹس میں کیا ہوتا ہے, دا انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس مینوفیکچر آل ٹائپس آف اسٹیل. اور انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹس میں ہر قسم کا لوہا چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے کا لوہا تیار ہوتا ہے. جبکہ بٹ منی اسٹیل پلانٹس پروڈیوس مائلڈ اسٹیل پروڈکٹس اونلی. جبکہ منی اسٹیل پلانٹس میں چھوٹے پیمانے کا لوہا, ہلکے قسم کا لوہا اور اسٹیل پیدا ہوتا ہے. پھر ہے پرابلمس فیسڈ بائی دا اسٹیل انڈسٹری. ہندوستان کی اسٹیل انڈسٹری کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. پہلا, انڈین اسٹیل انڈسٹری ہیز ٹو فیس ٹف کمپٹیشن فرام فارن اسٹیل کمپنیز اسپیشلی فرام چائنا. ہندوستان کی جو اسٹیل کمپنیز ہیں ان کو فارن کنٹریز کی جو اسٹیل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ٹف کمپٹیشن ہے, مقابلہ ہے. خاص طور پہ جو ہمارا ہمسایہ ملک چائنا ہے ان کی اسٹیل اور آئرن کمپنیز جو ہیں ان کے ساتھ ہندوستانی کمپنیز کا بڑا سخت مقابلہ ہے, سخت کمپٹیشن ہے. تو پہلی مشکل یہی ہے ہندوستانی اسٹیل اینڈ آئرن کمپنی کی کہ اس کو فارن کنٹریز کی کمپنی کے ساتھ ٹف کمپٹیشن کا سامنا ہے. دوسرا, انڈین اسٹیل انڈسٹری ہیز ناٹ گڈ انفراسٹرکچر فار اٹس لارج اسکیل پروڈکشن. ہندوستان کی آئرن اور اسٹیل انڈسٹری کو وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جو اسے چاہیے تھا. جس طریقے سے باقی ممالک میں چائنا, امریکہ, جرمنی, فرانس کی کمپنیز کو انفراسٹرکچر حاصل ہے, تو وہ انفراسٹرکچر یہاں پہ ہندوستان کی اسٹیل اور آئرن کمپنی کو حاصل نہیں ہے. اٹ سفرس فرام لوور پروڈکٹیوٹی آف لیبر. اور یہاں پہ مزدور تیار نہیں ہے مزدوری کرنے کو, تو اس میں لیبر جو ہے وہ کاسٹلی ہے. تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ لوہے کے بڑے بڑے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے ہندوستان کی انڈسٹری کی. ریسنٹ ڈیولپمنٹس لیڈنگ ٹو رائز ان پروڈکشن کیپیسٹی. کون سی ایسی وجوہات بنی کہ جس سے پروڈکشن میں اضافہ ہوا. پہلے تو لبرلائزیشن ہوئی 1991 کے بعد. جو کانگریس حکومت آئی, منموہن سنگھ جس کو لیڈ کر رہے تھے, جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے, تو ان کی قیادت میں لبرلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی جس سے آزادی دی گئی فارن انویسٹرز کو, پرائیویٹ لوگوں کو, کہ وہ اپنی مرضی سے جتنا مرضی پروڈکٹ تیار کر سکیں. دا اوور آل پروڈکشن آف آئرن اینڈ اسٹیل ان انڈیا از سفیشینٹ ٹو میٹ ڈومیسٹک ڈیمانڈ آف کنٹری. ہندوستان میں اب اتنا پروڈکٹ بن رہا ہے آئرن اور اسٹیل کا کہ اس سے ہندوستان کی ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے, حاجت پوری ہو سکتی ہے ہندوستانی لوگوں کی. پھر ہے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھی جو انڈیا میں آئی اور پرائیویٹ کمپنیز جو آئیں انہوں نے بھی بوسٹ کیا, انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ میں اہم رول ادا کیا آئرن اور اسٹیل کی انڈسٹری کی. تو اس طریقے سے ہم نے آج پہلا لانگ آنسر ٹائپ کوشچن کیا مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کا. تو انشاءاللہ کل دوسرا کوشچن لے کے حاضر ہو جائیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنے. خدا حافظ.